من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا درس عقائد اسلامی بحث امامت کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا درس آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے امامت کے حوالے سے چند رائز پیش کیے تھے کہ امام کو انتخاب کرنے کا حق کس کو ہے، خدا کو یا بندوں کو، اور شیعہ اور سنیوں کے نزدیک جو ہے امامت کے حوالے سے کیا اختلاف ہے، اور امام کی معنی کیا ہے، امام کی اقسام کتنے ہیں، یہ ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا۔ آج ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بحث شروع کر رہے ہیں کہ امام کا کام کیا ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوتا ہے۔ مثلا خدا نے زمین کو بنایا، اس کا کوئی مقصد رکھا ہے، آسمان کو بنایا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، پانی کو بنایا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی ہم جو چیز بناتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، ہدف ضرور ہوتا ہے کہ یہ چیز کیوں بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین محترم، سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اماموں کو کیوں بنا کر بھیجا ہے، ان کا ہدف، ان کا مقصد کیا ہے۔ جس طرح ہم نے بحث نبوت میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ نبیوں کا کام امت کی ہدایت کرنا ہے، نبیوں کا کام امت کی رہنمائی کرنا ہے، نبیوں کا کام لوگوں کو ظالموں کے جنگل سے بچا کر جو ہے عدل و انصاف فراہم کریں۔ نبیوں نے جس طرح دین کا دفاع کیا، نبیوں نے جس طرح الہی نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کی، تو اسی طرح اماموں کو خدا نے کیوں انتخاب کیا ہے، اماموں کا کیا کام ہے۔ اماموں کا کام ہم اگر دیکھیں گے تاریخ میں تو قرآن اور حدیث میں اور اماموں کی زندگی میں تو اماموں نے کیا کام انجام دیا ہے۔ سب سے پہلے امام کا کام یہ ہے کہ دین سکھانا۔ دین کے معنی کیا ہے؟ دستور، قانون، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی یعنی خدا کی جانب سے انبیاء کے ذریعے امت کے لیے جو دستور آئے اسے دین کہتے ہیں، جو قانون آئے اسے دین کہتے ہیں۔ تو اس دین کو سکھانے کی ذمہ داری امام کی ہے نبی کے بعد، کیونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ تو آخری نبی کے بعد جب امام شروع ہوتے ہیں تو اماموں کا کام یہ رہا کہ پہلا کام لوگوں کو دین سکھانا۔ تو یہی روش رہی ہے ائمہ معصومین کی، 12 اماموں کی، کہ انہوں نے ہمیں دین سکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے، لوگوں کو خطبوں کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، عملی صورت میں دین سکھایا ہے۔ یعنی خدا کی جانب سے جو نبیوں پر دین نازل ہوا اس دین کو سکھانے کی ذمہ داری امام کی ہے۔ تو اماموں نے دین سکھایا، پہلا کام امام کا دین سکھانا۔ دوسرا کام امام کا یہ ہے کہ دین کا دفاع کرنا۔ یہ مسلم ہے
کہ جب بھی دین پر مشکل وقت آیا تو اماموں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنے اولاد کو قربان کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ دین کے دفاع کے خاطر جو ہے ہم سب آمادہ رہیں۔ تو اماموں کا دوسرا کام یہ رہا ہے کہ دین کا دفاع کرنا، دین کو بچانا۔ اگر اس دین پر کوئی مشکل وقت آ پہنچے، دین پر کوئی مشکل آئے، تو دین کو بچانے کی ذمہ داری امام کی ہے۔ یہی تو سبب ہے تو امیر المومنین نے اپنے انداز سے دین کا دفاع کیا، امام حسن مجتبیٰ نے اپنے انداز سے دین کا دفاع کیا، امام حسین مظلوم کربلا نے دین کا دفاع کیا، کیونکہ یہ ہر امام کے دور کی تقاضا ہوتی ہے کہ اس دور کے کیا تقاضا ہے کہ کس طرح دین کا دفاع کیا جائے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے خطبوں کے ذریعے، خطوط کے ذریعے جو ہے دین کا دفاع کیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے جو ہے صلح کے ذریعے دین کا دفاع کیا ہے۔ امام سید الشہداء مظلوم کربلا نے جو ہے جنگ کر کے یزیدیت کے خلاف آواز اٹھا کر دین کا دفاع کیا ہے۔ امام حسین مظلوم کربلا کے وہ جملے جو مدینے سے نکل رہے تھے تو مولا نے یہی ارشاد فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا مفسدا، فرماتے ہیں میرا کام، میرا خروج جو ہے فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے، شر فساد پھیلانے کے لیے نہیں، نہ ہی ظلم حاصل کرنے، نہ ہی اقتدار حاصل کرنے کے لیے، انما خرجت لطلب اصلاح امتی جد رسول اللہ، فرماتے ہیں بس میرے خروج کا ہدف، مقصد یہی ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ اسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرا وہی راستہ ہے جو میرے بابا علی کا تھا اور میرے نانا رسول کا تھا، اسی راستے پر ارید ان اامر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ نیکیوں کی ہدایت کروں اور برائیوں سے روکوں، یہ امام کا کام۔ تو امام سید الشہداء نے دین کا دفاع جنگ کر کے کیا، امام کا کام۔ اسی طرح امام حسین کے بعد ہر امام نے دین کا دفاع کیا ہے، یہ بات مسلم ہے، یعنی امام کا کام ہے دین کا دفاع کرنا۔ یعنی وقت اگر طاغوت اقتدار پر آ جائے، ظالم اگر اقتدار پر آ جائے، کافر مشرک اگر اقتدار پر آ جائے اور دین کا نام بدنام کرنے لگے تو امام کی ذمہ داری ہے کہ دین کا دفاع کرے، اور اماموں نے دین کا دفاع کر کے بتایا، پیغام دیا کہ ایسے دین کو بچاتے ہیں۔ تیسرا کام امام کی ہے کہ انسانوں کی تربیت کرنا، لوگوں کی تربیت کرنا امام کا یہ کام رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رہنما کی ضرورت ہے، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے ہادی کی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے ظالمان، بلکہ خدا نے انسانوں کو اس انداز سے خلق کیا ہے کہ انسان محتاج ہے ہدایت کا، انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو جب انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے تو ان ہدایت کرنے کے لیے، اس ہدایت کرنے کے لیے خدا نے نبیوں کے بعد اماموں کو مبعوث کیا، اماموں کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کرے، انسانوں کی تربیت کرے۔ بغیر ہدایت کے انسان راہ سعادت و کمال تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ خدا کا لطف ہے ہم پر، یہ خدا کا کرم ہے ہم پر کہ خدا نے انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے نبیوں اور اماموں کو بھیجا تاکہ انسان درجے کمال تک پہنچ سکے۔ یہ کیا ہے؟ اماموں کا کام۔ اماموں کا چوتھا کام اسلامی حکومت قائم کرنا، اسلامی حکومت قائم کرنا، یہ
اماموں کا کام رہا ہے کہ ہر امام نے کوشش کی ہے کہ اقتدار جو ہے اسلامی ہو، اقتدار پر کوئی ظالم فاسد اور طاغوت نہ آئے۔ جب بھی اقتدار پر طاغوت آیا ہے تو اماموں نے یہ اس کے خلاف آواز اٹھا کر پیغام دیا کہ یہ غلط ہے، اس کی پیروی مت کرو، یہ کیا ہے، غلط ہے۔ لہذا اماموں کے آج ہم نے ہدف مقاصد بیان کی، وہ 4 ہیں، یہ بات ذہن میں، کیونکہ آج درس عقائد کے مورد امامت کے بارے میں دوسری نشستیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور درس یہ سمجھ آیا ہوگا۔ پہلا کام امام کا کیا ہے، دین سکھانا، دوسرا کام دین کو بچانا، تیسرا کام امام کا کہ تربیت انسان، چوتھا کام امام کا کیا ہے کہ اسلامی حکومت کو قائم کرنا، لوگوں کو ظالموں سے بچانا، لوگوں کو فاسدوں سے بچانا، لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنا، یہ اماموں کے کاموں میں سے کام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔